حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا ترجمہ کیا ہے. مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. طارق بھائی کیا دیکھیں جاری ہے؟ مجددین کا سلسلہ. میری نا آپ مجدد سے کیا ہوتا بڑی ہے؟ کم بات امتی ہوئی نبی. ہے. میں بڑی ریسپیکٹ فلی میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں. تو آپ اس طرح کریں نا, آپ اپنی بات کر لیں, پھر مجھے کر لینے دیں. دیکھیں میں نے بات آپ نے بات کر لی, میں نے بات کر لی. تو چلے ٹھیک ہے, اب آپ نے کر لی تو آپ مجھے کرنے دیں. ہاں تو پھر آپ کر ہمارا لیں جو اگر آپ چاہتے ہیں کرنا. اعتراض کا پوائنٹ ہے یار, یہ دیگر بھائی کے نیچے اتار دیں, ان کے نا آواز سے ڈبل آواز آ رہی ہے. ہاں وہ ڈبل آپ نے آواز دیکھیں آ رہی اپنا ہے. پوائنٹ رکھ دیا. طارق بھائی آپ بات کی کر طرف بھی لیں. ڈبل آواز آ رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے دیکھیں جو ہمارا مین 15 منٹ کی جو ہماری بحث ہوئی تھی, اس کا آغاز یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ خاتم النبیین کے بعد نبی نہیں آ سکتا. تو ہم اس نبی اور رسول ہونے کے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی نبی ہونے پہ بات کر رہے تھے. آپ نے کچھ تحریریں پیش کی, میں نے کچھ تحریریں پیش کی, اور اینڈ پہ آپ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ مان لیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امتی نبی ہیں, اور اس سے خاتم النبیین کی مور نہیں ٹوٹتی. سو یہ ہماری جو بات شروع ہوئی تھی وہ طے پائی کہ ہم دونوں ایک ہی پوائنٹ پہ ایگری کر گئے. ہماری بحث کیا تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں کہ نہیں ہیں. آپ نے بھی اقرار کر لیا, میرا تو مدعا یہ تھا. تو اس لیے طارق بھائی یہ والی ڈسکشن تو ہماری کلوز ہوئی, رائٹ. اس میں تو میں اور آپ اختلاف نہیں کرتے. ہم شروع میں آپ نے اختلاف کیا, اختلاف ہے نا بھائی اختلاف ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جو امتی نبی ہوتا ہے نا وہ کوئی اور چیز ہے, مجدد کچھ اور ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے واضح صرف مجددین کا دیا ہے, اسی کو امتی نبی کہا. یہ مجدد تو فرق ہے. ہوگا ہی نا وہ. ہاں تو مجدد امتی نبی ہے نا. میں نے ابھی تحریر پڑھ کے آپ کو سنائی. نبی سے مراد ہی یہی ہے کہ وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجددین کا سلسلہ ختم ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہماری بحث ہو رہی تھی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نا آخری نبی ہے آپ نے کہا, اور آپ نے کہا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا وہ فیصلہ ہو گیا. خاتم النبیین کے بعد اگر ہم کہیں کہ ہدایت کا سلسلہ ختم ہے, یہ درست بات خاتم نہیں. النبیین کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتی نبی آئے گا. ہاں بالکل. تو بس ختم ہوگی ہماری بات. آپ نے تو اس کے اگینسٹ آرگومنٹ دے رہے تھے. میں کب دے رہا تھا؟ میں تو آپ کو پڑھ کے تحریر سنائی ہے. میں نے پڑھ کے آپ کو تحریر سنائی. نہیں ایسے نہ کرے طارق چوہان بھائی. دیکھیں پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ شروع سے ہی آپ ایگری کرتے تھے کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہو سکتا, اور آپ نے آگے آرگومنٹ کریٹ کیا, بلکہ آپ نے امتی اعتراض کیا. نبوت کوئی نبوت نہیں ہے, وہ آخری نبی ہیں حضرت طارق چوہان بھائی, آپ نے اعتراض ہی یہ کیا تھا. تم پتہ نہیں ہے بھائی, آپ اس طرح مجھے تو بولنے دینا. آپ پہلے بات کر لیں پھر مجھے نہیں, بولنے. آپ دیکھیں نا اپنی مرضی سے ٹاپک سے ہٹ کے بات ہاں کرنا تو چاہ رہے ہیں. آپ پہلے آپ بات کر لیں پھر مجھے بولنے دیں. اگر آپ نہیں بولنے دینا چاہتے تو ٹھیک ہے, پھر ختم کر دیں آپ. ہاں تو ویسے تو ختم ہو گئی ہے میری آپ کی بحث تو ختم ہو گئی ہے نا. میں نے اپنا پوائنٹ پروف کر دیا. نہیں آپ سوال کریں, وہ آپ کو جواب دیں گے. جواب آپ نئے ہاں تو مجھے بولنے تو دیں گے تو میں اپنی بات رکھوں. جواب لے لیں ان کا سوال پلیز. ہاں جی, دیکھیں میں نے یہ آپ کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے معنی وہی کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیے, کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں. اگر نبی کوئی نہیں ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرمائے, کیا جاری ہے؟ وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور بشارت دی کہ آپ کے بعد مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا. وہ مجدد جو ہے اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امتی نبی کا مقام رکھتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہوتا ہے. اور تجدید دین کیا ہے؟ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو, پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے. جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استغفان فروش نہیں ہوتے. استغفان کہتے ہیں ڈھانچے کو. وہ نرے استغفان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں, اور ان کی باتیں از قبیل جو شیدن ہوتی ہیں نہ محض از قبیل کو شیدن,
اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد قال سے، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں، اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی معلومی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ باکلی مصفح کیے گئے اور بعد تمام و کمال کھینچے گئے۔ یہ جو روحانی خزائن انجیل 3 صفحہ 7 کا حوالہ ہے۔ تو وہی بات جو آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو مکالمہ مخاطبہ الہیہ جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اس کا نام نبوت رکھتا ہوں، امتی نبوت، وہ مجددین کا سلسلہ ہے، اور مجدد کو وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے وہی پاتا ہے، اللہ یہ تعالیٰ کے طارق صاحب نے الہام بات کی کر تجلی لی اس ہے، کے اب دل پر ایک ہوتی منٹ میں بات کرتا ہوں۔ یہ بار بار جو ہے دیکھیں آپ نے سمجھا دیا تھا ایک منٹ افتخار شیخ بھائی، ڈبل آواز آ رہی ہے آپ کی طرف، میوٹ لگا لیں۔ دیکھیں طارق بھائی آپ نے بات پوری کر لی اپنی؟ یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو الفاظ فرمایا ہے کہ مکالمہ افتخار مخاطبہ بھائی، الہیہ، افتخار شیخ صاحب نے بات کرنے دینا۔ مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہے، نبوت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو مکالمہ مخاطبہ الہیہ پا کر تجدید دین کے لیے جو معمور ہوتا ہے اس کو مجدد کہتے ہیں، اور وہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے، اور الہام کی تجلی اس کے دل پر ہوتی ہے۔ تو یہ وہی ڈسکرپشن ہے جو انہوں نے مجدد کی امتی نبی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہی پا کر آتا ہے، معمور ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو امتی نبی کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری ہے۔ جی جزاک اللہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں طارق چوہان بھائی، ہم میری اور آپ کی جب بات شروع ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا آپ نے پوسٹر لگایا ہوا ہے خاتم النبیین کا، اس کا مطلب آخری نبی بنتا ہے، اور کون آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی، مجھے بتائیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام امتی نبی بن کے آئے۔ آپ نے اس کا انکار کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میں آپ کو حضرت مسیح موعود کی تحریر پڑھ کے بتاتا ہوں، اور آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریر پڑھ کے بتائی جدھر وہ مجددین کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر جب میں نے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاک بھائی نے اوپر ایک تحریر پڑھ کے بتائی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے نبی ہیں، پھر میں نے آپ کو ایک تحریر پڑھ کے بتائی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا۔ آپ نے کہا کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں، تو آپ کا جو اعتراض تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ میری آپ کی بحث تو اسی پوائنٹ پہ ختم ہو گئی کہ آپ نے جو اعتراض کیا وہ آپ نے خود بعد میں اقرار کر لیا کہ آپ نے اعتراض ٹھیک نہیں تھا کیا، جو میں بات کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ اب آگے مجددین کیا ہوتے ہیں؟ ایک نبی مجدد ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجددین کا جو حدیث تھی کہ ہر صدی پہ ایک مجدد آئے گا، وہ کب تک آئے گا، اور مجددین کے بعد امام یا وہ مہدی یا وہ ہدایت یافتہ آئے گا، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا، یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ طارق بھائی ویری ویری ریسپیکٹفلی، آپ نے جو اعتراض کیا تھا سارے لوگ سن رہے ہیں، اوپر جویا بھائی نے بھی سنا، پاک بھائی نے بھی سنا، سب نے سنا، آپ نے جو اعتراض کیا تھا وہ اعتراض ختم ہو گیا۔ طارق چوہان بھائی، آپ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک امتی نبی ہیں، یہی آپ کا اعتراض تھا جو آپ نے خود اقرار کر لیا۔ جزاک اللہ۔ میرے خیال سے آج کے لیے اس کو اتنا آپ مجھے اتنا اور رہنے دیں۔ بات نہیں کرنا چاہتے میرے ساتھ؟ نہیں میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا، اس میں اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ اس کی ریزن میوٹ لگا دیں، آپ کی طرف بہت ڈبل آواز آتی ہے جب آپ مائک کھولتے ہیں، جب آپ بولیں گے تو میں میوٹ کر لوں گا۔ اس کی ریزن جواد بھائی اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، میرے خیال میں کافی ریپیٹیشن ہو گئی ہے، 3 4 دفعہ۔ ہاں جی، میں وہی یہی کہنا چاہ رہا ہوں طارق بھائی، میں اس لیے جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ آپ نے شروع میں جو اعتراض کیا تھا وہ اعتراض تھا نہیں جو آپ نے اعتراض کیا، اس کا جواب بھی دے دیا، تو اس لیے اگلی دفعہ مجددین پہ بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ رحمۃ اللہ، میں معذرت کرتا ہوں، میں بات میں ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ یہ بغیرت کا بچہ ساحل کی یار یہ کون اس کو گالیاں دیتا ہے، ان کو کس نے گالیاں دیتا ہے، یہ احمدی نہیں ہے۔ اللہ بادشاہ بھائی، جویا بھائی نے میوٹ لگائیں یار۔ اللہ بادشاہ بھائی کیا ہو گیا یار؟ کانوں سے سنا ہے یہ ان کو یار گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے کانوں سے کیا سن لیا میرے پیارے بھائی؟ کیا ہو گیا ہے؟ ٹاپک اور ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ وہ بحث کر رہے ہیں اسی ٹاپک سے۔ مطلب اس کا کیا مجھے بتائیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ بادشاہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے اس کا فائدہ بتائیں۔
جب تک کسی نے کوئی حرکت کی نہیں ہاں اس وہ کو نہیں آپ کر کیوں سکتے. ہاں اس طرح کی بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں پہلے دن آ کے بیٹھا ہوں، جویا بھائی پہلے دن آ کے بیٹھے ہیں، وائس آف پیس بھائی پہلے دن آ کے بیٹھے ہیں، طارق چوہان بھائی پہلے دن ہم سے بات کر رہے ہیں، یہ پاک بھائی اوپر پہلے دن آئے ہیں ٹک ٹاک پہ. آپ 6 سال سے پھر رہے ہیں ادھر، آپ کو ہر ایک کا پتہ ہے یار. کر لینے دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو، تھوڑا سا ذرا سوچ لیا کریں. وہ ٹھیک ہے آپ کے جذبات ہیں، لیکن مذہب کے معاملے میں جذبات کو تھوڑا سا ذرا دیکھا کریں کہ کدھر اس کو اپلائی کرنا ہے کدھر نہیں کرنا. چلیں طارق بھائی جزاک اللہ، انشاءاللہ پھر کبھی تھوڑی جی اس طرح بہت بات. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ نے تحمل سے میری بات کو سنا. اللہ جی تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت آمین موسٹ ویلکم آمین سر، موسٹ ویلکم. جزاک اللہ. جی یہ ویسے عجیب بات ہے کہ انہوں نے حدیث اپنی آئی ڈی پہ لگائی ہوئی ہے سلاسون دجالون کذابون والی، ٹھیک ہے، اور بیٹھے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ایم ڈی ہیں، اور حضرت مسیح السلام کو جدت مانتے ہیں، اور جو حضرت مسیح السلام کو گالی دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی متنجن ہے زردہ جو ہوتا ہے نا چاولوں کا، اس میں بھی تھوڑے رنگ ہوں گے جتنے ان کے رنگ ہیں. وہ اوپر سے کہتے ہیں آئی ڈی لگائی راٹھور ہوئی بھائی ہے کہ اپنا اللہ تعالیٰ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا، اللہ تعالیٰ آئی ڈی، ہاں جی، آئی ڈی اوپر آئی ڈی کے اوپر پروفائل کے اوپر ویڈیو لگائی ہوئی ہے شیطانی خلیفہ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت مسیح السلام نے رسالہ الوصیت میں واضح الفاظ میں خلافت کی پیشگوئی فرمائی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا ہے یہ قیامت تک جاری ہے. مجھے دین کے متعلق کب فرمایا کہ قیامت تک جاری رہیں گے؟ خلافت کے متعلق تو حدیث بھی ہے اور حضرت مسیح السلام نے السلام علیکم فرمایا رحمۃ ہے. اللہ. اس کا جواب یہ آج تک نہیں دے سکے. واضح الفاظ میں رسالہ وصیت میں حضور نے فرمایا ہے. پھر حضرت السلام نے وصیت کے نظام کا وعدہ فرمایا ہے، وہ نظام تو ہمارے پاس ہے، وہ کہاں ہے نظام ان کے پاس؟ وہ اپنی زندگی میں جاری کر کے گئے ہیں. پھر کہتے ہیں جی جو امتی نبی ہوتا ہے یہ کوئی نبی نہیں ہوتا. راٹھور بھائی یہ جگر بھائی سے کرے بات، چھوڑیں یہ جگر بھائی سے کرے بات. ان کو موقع دے جواد رہے ہیں، صاحب، دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جواد صاحب، میری طارق چوہان انکل سے بات ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے رسالہ وصیت پر نا، تو میں نے ان کو پوری یہ عبارت پڑھ کے سنائی ہے 3 صفحوں کی، کہ جس میں مسیح موعود علیہ السلام نے ادنا بھی ذکر نہیں کیا مجدد کا یا کسی محدث کا اس میں، جبکہ مسیح موعود علیہ السلام نے یوشع بن نون کا بھی ذکر کیا، ابو بکر کا بھی ذکر کیا رضی اللہ عنہ، اور مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دوسری قدرت کے لیے تمام عاجز روحیں دعائیں کریں اللہ کے حضور گرا کے، وہ اور میرے جانے کے بعد ہی دوسری قدرت آئے گی. تو ان سب باتوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے نا، خلافت، جو کہ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں آیا ہے. تو ادنا بھی ذکر نہیں ہے رسالہ وصیت میں کسی مجدد کا یا محدث کا. یہ بات میں نے پوری عبارت بھی پڑھی تھی ان کے سامنے، انہوں نے اپنا فہم رکھا، مجدد ثابت کی، اور میں نے اپنا فہم رکھا جس میں خلافت ثابت کیا. تو اس پر میں نے کہا تھا کہ تفسیر کبیر آگے پڑھ کے آتا ہوں مسلم موعود کی، اس کے بعد میں آ کے بات کروں گا. میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے مجھے موقع نہیں دیا. باقی میں صرف اتنا کہوں گا کہ رسالہ وصیت میں مسیح موعود علیہ السلام نے ادنا بھی ذکر نہیں کیا کسی محدث کا یا راہیل، مجدد کا. جزاک اللہ آج نا بردر جس طریقے سے جواد بھائی نے ٹیکل کیا ہے نا صورتحال کو، بڑے طریقے سے انہوں نے کلیئرلی اور پریسائزلی ان کو کہنے پہ کہا ہے، انہوں نے مانا ہے کہ جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. اور شروع میں کہہ رہے تھے نہیں ہے. ہاں جی، اور یہ چیز اس لیے اس وقت آپ کو بولنے نہیں دیا گیا کیونکہ ٹاپک ڈائیورٹ ہو جانا تھا، ان کو وہ جو ہوتا ہے نا وے آؤٹ مل جانا تھا. ہاں تو جتنا انہوں نے بات جب کی کوئی ہے اتنا انسان، جواب دیا، ہاں دیٹس اٹ. بالکل، سر اور ٹاپک جب کوئی انسان، ایک سیکنڈ راہیل بھائی، جس وقت کوئی انسان مان رہا ہوتا ہے نا تو اس کے پرانے عقائد یا پرانی باتیں نہیں کرتے. اگر جس وقت کوئی مان رہا ہو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، چلیں بندے کو سمجھ آ گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، وہ باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں. یہ کہنے کا مقصد ہے. جی چوہے صاحب، ٹاپک یہی تھا نا ختم نبوت کا، اور کیونکہ وہ تو انکار ہی ہے نبوت کے، اور ہم اجرا کے ابھی تو وہ اقرار کر کے گئے، جواد بھائی سے پوچھ لیں، باقی دوستوں سے پوچھ لیں. ابھی تو جی لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجدد بھی نبی ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا گھما پھرا کے، جبکہ ہمارا ڈائریکٹ یہ وعلیکم میں نے پوری عبارت پڑھی تھی ان کے سامنے.
बात میں सुनो نے दोस्तों, चौधरी नसरुल्लाह साहब ने बड़ी میں نے پوری अच्छी बात عبارت پڑھی की تھی है। 3 صفوں کی، اس میں ادنا جی بھی جی ذکر نہیں ہے اس کا مجدد کا، یہ راہیل بھائی پوری نصراللہ آپ عبارت صاحب آپ آگے کے نے سامنے آئیں، بڑی دیگر پڑھی بھائی بات آپ کریں کو نا ایک حوالہ میں دیتا ہوں، آپ اس کو بھی نوٹ فرمائیں اور اس کے بعد پھر اس ٹاپک پہ حقیقت بالکل الوحی جی جی صفحہ نمبر 194، حقیقت الوحی صفحہ 194، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 201، ایڈیشن ہے جلد 22 2008 جلد جلد 22 22 صفحہ حقیقت الوحی حقیقت الوحی پیج 194۔ 194 اور یہ السلام ورنہ علیکم۔ روحانی خزائن کی حقیقت جلد الوحی 194 پیج جلد 22 ہے۔ ہاں روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 201، یہ پڑھیں۔ 10 اور اس کے علاوہ ایک اور بھی لے لیں، سرما چشمہ آریہ۔ 201 بول رہے ہیں، 194 بول رہے ہیں، 194 بول رہے ہیں، 201 بول یار رہے ہیں۔ حقیقت الوحی کا پتہ ہے نا اعظم حسین صاحب کی کتاب کا، جی 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 اس کا صفحہ نمبر ہے 194۔ اوکے اگر روحانی خزائن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ملے گی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر اوکے 201۔ اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، میں اس کو ایک اور پڑھتا بھی ہوں، پھر چیک میں کریں، آگے ایک آپ سے اور بات بھی کروں بالکل گا۔ ان دونوں کو ملا کے پڑھیں، ایک اور بھی پڑھیں، سرما چشمہ آریہ، جی روحانی خزائن جلد 2 جلد 2 صفحہ 319320۔ یہ چیک کر لیں اس کے بعد 319 پھر اس بات پہ 319 319 and 320۔ 320 جی اس میں وہ مجدد جلد کا کون سی بتائی تھی؟ 2 جلد نمبر 2، جلد 2 ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، چیک کریں جی جی یہ کریں دونوں بھائی، حوالے میں پڑھتا ہوں، جی یہ دونوں السلام حوالے پڑھتا علیکم۔ ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ وعلیکم ضرور السلام۔ چیک کریں، ضرور چیک کریں۔ جی بھائی جان، میں نے کہا یہ طارق چوہان صاحب کو میں نے پہلے بھی سنا ہے، یہ بالکل باتیں وہی کرتے ہیں۔ ابھی آج تو آپ لوگ بتا رہے ہیں، میں نے پہلے سنا نہیں، جواد بھائی نے ان سے منہ سے بھی شاید نکلوا لیا کہ نبی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، تو بار انہوں نے بار کئی دفعہ نکلوایا بھائی پہلے جان۔ بھی نہیں یہ ان کو غور سے میں نے وہاں بھی کئی دفعہ سنا ہے، باقیوں کو ارد گرد جو میلہ ہوتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، یہ لے کے اسی جگہ پہنچا دیتے ہیں ان کو کہ یہ نبی ہیں، یعنی مجدد سے باہر اوپر لے جاتے ہیں۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ بیان کرتے ہیں نا وہاں بھی، میں کنٹینیو ان کو کئی دفعہ کنٹینیو سنا ہے، تو لیکن چونکہ وہ وہاں میرا خیال ہے باقیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں وہی بات ہے، بعض دفعہ ایمان کی کمزوری یا ارد گرد ماحول کی وجہ سے یا ہمارے خلاف کوئی زہر اگلنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی بیچ میں کر جاتے ہیں، تو عام جس بندے نے زیادہ ان کو نہیں سنا یا گہری مکمل نہیں سنتا تو شاید وہ، کیونکہ میں نے خود کئی ایک دن پوری ان کی بات سنی، انہوں نے پورا بیان جو بھی دیا اس میں آخری بات وہی پہنچتی ہے کہ امتی نبی والا رتبہ مل جاتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، لیکن منہ سے نہیں کہتے تھے۔ تو آج آپ کو پھر مبارک ہو اگر انہوں نے کہا ہے، تو میں نے 2-3 سنا دفعہ انہوں نہیں نے ویسے، اقرار کیا ہے ہاں، تو بابو آپ بھائی۔ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو اس لیول پہ جا کے پھر جی اور باتیں نہیں کرنی چاہیے یا ادھر ادھر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ ایک تو عمر کا تقاضا بھی ہے ان کا کہ وہ بھائی پھر کسی بندے کو بھائی اچانک کوئی بات کرے تو اس کو وہ، اور پھر جواد بھائی کا ظاہر ہے اسٹائل بالکل ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بہت پیارا۔ اور کنٹرولنگ ہے، اور جس کی وجہ سے پھر وہ ایک خاص لیول پہ رکھ کر ہی، مثال کے طور پہ ابھی آپ میرے ساتھ بات کریں، میں نے وہ مان لی، ہمارے کئی بھائیوں کی بات وہ سمجھ نہیں آئی تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ایسے نہیں ایسے، کیونکہ ہر بندے کا انداز مختلف ہے، نئے نئے دوست جڑتے ہیں اور ہمارے یعنی ساتھ۔ بابو بھائی میرا کہنا ہے کہ جو بندہ بنیادی چیز اقرار کر رہا ہے، باقی ہو سکتا ہے کوئی اختلاف ہو، وہ تو ہمارے فروعی مسائل ہو سکتے ہیں نا، لیکن بنیادی چیز انہوں نے سمجھ اقرار کر بوجھ لی۔ کا ہی جی مسئلہ جی ظاہر ہے، اتنے لیول کے لوگ سارے اگر بیٹھتے ہیں تو سمجھ بوجھ ہر انسان کی مختلف ہے، وہ احمدی بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا جو جس کو جو بات کسی کو کہی جائے تو وہ شاید اس طرح نہ پک کرے جس طرح کے وہ بتانے والا بتا رہا ہے، نہیں، میرا یہ عرض ہوتا ہے اس کرنے کا طرح۔ بابو بھائی ایک ہی مقصد تھا کہ کوئی انسان اگر اپنے اندر بہتری لاتا ہے نا تو اس کو اس کا پرانا ماضی کے تانے نہیں دینے چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا اکثر کرنا چاہیے۔ ہمارے جو کچھ دوست وہ بھی غیر جماعت کی طرح نا وہ واپس اس طرف آتے ہیں یا وہ کاؤنٹر اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی کافی چینجنگ آئی ٹھیک ہے۔ ہے بابو، پتہ کیا چکر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو تو پرانے
ہیں نا بیٹھنے والے یا آپ جیسے مطلب جن کو پتہ ہے کہ بات کیا چل رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے جواد بھائی بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان نے آگے سے کیا بات کرنی ہے کیونکہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ہاں ہاں، تجربہ جو ہو میں گیا. وہی کہہ رہا تھا کہ نئے اچھا اب جوائن کرنے مسئلہ والے، یہ ہے کہ جو نئے دوست ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن انہیں نا اصل میں اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس وقت سلسلہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. ہاں ان کو پریکٹس علیحدہ سے کرنی چاہیے، ہاں بہت اب گہری میں آپ کو جلدی مثال جلدی. دیتا ہوں. پچھلے دن ایک بندے سے بات ہوئی، اس سے وفات مسیح سے بات ہوتی ہوتی صداقت مسیح تک پہنچ گیا. اسے مطلب بندہ سمجھدار تھا، امریکہ سے تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ، اچھا مجھے یہ بتائیں جی میں مرزا صاحب کو کیسے سچا مانوں. وہاں تک پہنچ گئے تقریباً محلہ 1.5 گھنٹہ اسے اب ایک نئے دوست چڑھے اوپر، وہ کہتا ہے جی میں نے بات کرنی، میں کہا بھائی 2 منٹ ہے جا، نہیں میں نے ان سے ضروری بات کرنی، میں کر لو. اب وہ بندہ ان سے کہا اچھا جی پہلے آپ یہ بتائیں آپ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ کیسے بٹھایا ہوا. کر لو کلہ ایک نیو صاحب بیان سے کر لیتے ہیں. جی مسٹر علی مجھے صاحب. اجازت وعلیکم چاہیے، میری السلام. طرف جی شہری کا جناب. ٹائم ہو گیا ہے، میں سب جی بھائیوں سے ضرور اجازت چاہوں ضرور. گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جی مسٹر بندہ علی اس کو صاحب کیا مائک کرے کھول اب؟ لیں. پاکستانی بھائی ہم کافی دیر سے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں نا، ہمیں ایک دوسرے کے مزاج کا اندازہ ہو گیا ہے. ہاں نئے بندے ایسی کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. دیکھیں جو صاحب اپنا اپنا طریقہ آپ یقین جانے. اب یہ جواد بھائی بات کر رہے تھے نا، یہ کوئی یہ نہیں، ان کے جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، جو ساتھ جو پرانے بیٹھنے والے ہیں یقین میں ساتھ ساتھ اکثر میرے پاس ساتھ حوالے کھل رہے ہوتے ہیں، کتابیں کھلی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اینڈ ٹائم پہ میں کہتا ہوں اچھا یہ حوالہ چیک کر لیں، یہ چیک کر لیں، کیونکہ اس سے بالکل پھر ایک تو ہمیں خود سمجھ آتی ہے، دوسرا وہ جو بندہ بات کر رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی چیز پاکستانی میں بھائی آپ نے شاید جب یہ رحیل تھوڑا وری کر رہا تھا نا ماڈریٹر ایکٹیو ہوں، تو میں نے اس وقت لکھا تھا جواد بھائی بھی موجود ہیں، پاکستانی بھائی بھی موجود ہیں، فکر نہ کرو انشاءاللہ طریقے سے. کوئی وہ بات شاید نہیں. آپ نے پڑھا نہیں ہے. ہاں تو نہیں میں کہنے کا پڑھا ہاں تھا جی پڑھا ابھی تھا. میں نے جی دیکھا وہ چند نئے لوگوں بندوں کو. کو نا سننا چاہیے اور پریکٹس جی کرنی چاہیے اب تاکہ باؤ بھائی کمپلیٹ اس جو طرح کا افغان کوئی کے پی کے نا کچھ لڑکے ہیں پٹھان، وہ شروع میں ہمارے ساتھ بیٹھے تو یار انہوں نے ایسی دل آزار قسم کی باتیں کی، تکلیف کی باتیں کی. اب ایک دن وہ بندہ آیا، کسی دوسرے نان احمدی نے آ کے کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کی. وہ بندہ اس طریقے سے یار وہ بولا ہے، یقین کریں ایسے لگ رہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ نہ ہو جیسے کوئی مربی بول رہا ہے. اس نے پوری طرح غیر احمدی ہوتے ہوئے جماعت احمدیہ کا دفاع کیا. وہ حوالے دیے، یقین کریں میرے پاس بھی نہیں تھے. اور میں نے اس دیکھیں سے ہمارا پوچھا کہ یار یہ بیسک کیا مقصد کیا تو ہے. یہی ہے، ہاں بیسک وہ مقصد بندہ تو کہتا ہے یہی ہے نہیں چودھری جہاں پہ تم صحیح ہو میں صحیح بولوں گا. میں نے اپریشیٹ کیا کیونکہ اس بندے کو. پابندی کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم ان کو یہ چیزیں بتا سکیں کہ جو آپ بارے بارے سوچتے ہو ہم وہ نہیں ہیں، یا جو آپ کہتے ہو وہ ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. صرف ہم نے بالکل ایسے ہی ہے. ڈیفینسو کہہ لیں کہ اس چیزوں کی بات بتانا ہے تاکہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ہماری سپریڈ ہو. تو باقی اگر وہ عادل اس طرح پرانا کی نہیں، نہ ہاں جی لینگویج لکھو یار. جی جی نیو بھائی ہیں عمر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر، آپ کیسے السلام. ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. دعائیں بھائیوں کی. جی پیر بھائی کیا خدمت کیجیے آپ کی؟ عمر بھائی کوئی کویسچن ہے آپ کا؟ نہیں برادر، کسی طرح کا بھی اچھا نہیں. صحیح ہے، موسٹ ویلکم سر. اچھا جگر صاحب آپ نے وہ والے پڑھے ہیں؟ گئے تھے آپ پیچھے؟ نہیں جناب، ابھی میں ٹریول کر رہا ہوں تو ابھی میں نہیں پڑھ سکتا. چلیں کوئی بات جب ٹائم ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام کا مجدد ہونے کا میں وہی مسیح موعود ہوں جس نے آخری زمانے کے مجدد ہونے کا بھی دعویٰ ہے. پھر امتی ہونے کا، نبی ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی دعوے ہیں. فنا فی رسول فنا فی اللہ. پھر جو کھڑکی کس طریقے سے کھلی ہے، کون سے مبشرات کھلے، یہ سارے دعوے ہیں. صرف مسئلہ سے یہ کہ ان کو پڑھنا، دیکھنا اور وقت پہ اگلے کے سامنے پیش کرنا جانا وہ ہوتا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی اور الہام میں صرف اور صرف نبی اور رسول کہا گیا ہے. میں تو میں وہ ایک بات ایک جگہ پڑھ رہا تھا. میں جی وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے
میں وہ عرض کر رہا ہوں جو اعظم سی اسلام نے جی خود لکھا ہے اپنے متعلق. میں نے وہ عرض کی ہے کہ جس میں اعظم سی اسلام نے فرمایا ہے کہ میں ایک منٹ ہے. پاکستانی بھائی ایک اور چیز نوٹ کیتی ہے ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਜੋਸ਼ੇ ਖਿਤਾਬਤ ਚ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ جاری رہنی ہے. نہیں بڑا لمبا سفر. ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں وہ پاکستانی بھائی جی محترم پاکستانی بھائی جی کہہ رہے جی. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرا تو یہ کہنا ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ وصیت میں ایک ادنا ذکر بھی نہیں کیا مجدد کا. تو یہ کہاں سے مجدد نکال لیتے ہیں جبکہ انہوں نے حضرت ابو بکر اور یوشع بن نون کا بھی ذکر کیا، ان کی مثال دی، دوسری قدرت کی مثال دی، اس کے بعد بھی یہ لوگ مجدد کو کہاں سے نکال دیتے ہیں؟ بات تو سنے نا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے نظم سے. یہی میں نے آپ کو دو حضرت مسیح السلام کی کتابوں کے حوالے دیے تھے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کا دعویٰ نہیں؟ اجازت دیں، افطاری کا ٹائم ہے، سامان لے آؤں. یہ بھائی اب جب میں نے جلدی یہ سے عبارت اتنا پڑھی، ہاں جلدی نا اس دن سارا میں نے کچھ جب یہ باہر عبارت نکالتے پڑھی ہیں. ان کے سامنے طارق چوہان انکل کے سامنے یہ عبارت میں نے پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، تو وہاں سے نہ تو انہوں نے مجدد کا کوئی لفظ نکالا، نہ ہی میں نے نکالا. عبارت ہم دونوں نے پڑھی تھی، لیکن دیکھیے جب انہوں نے انکلوں سے بات جگر بھائی رحیم جب جو آپ انہوں نے نے یہ تین نہیں کہا چیزیں تھا. دی ہیں نا وہ آپ پہلے پڑھو میرے بھائی، سمجھ کے پڑھو تینوں چیزیں جو پاکستانی بھائی نے. اور ایک چیز میں شاید بابو بھائی آپ بھی میرے سے ایگری کریں، اور باقی انکل جب دوستوں انکلوں سے بات کرتے ہیں ہاں نا جی تو وہ بات اور ہوتی ہے، وہ بڑی اس ہوتی ہے، وہ لیے بڑے لیول پہ وہ ہوتی فرق اور ہوتا ہے. اس لیے آپ نا انکلوں نہیں کو سنیں کچھ دن آبزرو غور سے کریں. نا مکمل بات سنیں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بات کو کرنا کس طرح ہے، آگے لے بے کر شک کس طرح آپ چلنا بالکل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، علم آپ بالکل ہونا اور ٹھیک کہہ بات رہے ہے. ہیں. دیکھیں اسلحہ سب کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو جنگ ایکسپیرینس سے آج آتا کل ہے، جنگ سکھا رہی ہے وہ یہ چیز ایکسپیرینس سے ہے، آتا جی ورنہ یہ بات اچھا نہیں ہے آپ کہ سنیں، ایک منٹ جگر بھائی سنیں، دو منٹ آپ کو دیں تاکہ میں آپ کا نا یہ پوائنٹ کلیئر کر دوں. چلیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں. جو سرمہ چشمہ عاریہ تھا نا اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، مصنف کو اس بات کا علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے. یہ حضرت بے صاحب شک. نے پہلے لکھا ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات اب حقیقت الوحی صفحہ 194 کا جو میں نے کیا تھا آپ سے عرض کی تھی. صلحائے اسلام نے بھی اس زمانہ کو آخری زمانہ قرار دیا ہے اور 14ویں صدی میں سے 23 سال گزر گئے ہیں. پس یہ قوی دلیل اس بات پر ہے کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے، اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دعویٰ کیا، اور میں ہی ایک شخص ہوں جس کے دعویٰ پر 25,000 برس گزر گئے، اور اب تک زندہ موجود ہوں. میں ہی وہ ایک ہوں جس عیسائیوں اور دوسری قوموں کو خدا کے نشانوں کے ساتھ ملزم کیا. پس جب تک میرے اس دعویٰ کے مقابل پر انہی صفات کے ساتھ کوئی دوسرا مدعی پیش نہ کیا جائے تب تک میرا یہ دعویٰ ثابت ہے کہ وہ مسیح موعود جو آخری زمانے کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں. یہ تھا ریفرنس. جی جزاک اللہ. اچھا پاکستانی بھائی یہ جو آپ نے مجھے حوالے دیے مجھے کمنٹس میں لکھ دیں تو میں اسکرین شاٹ لے لوں گا. پہلی بات لاسٹ میں ایک حوالہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مکتوب احمد ہے، مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے جو کہ انہوں نے مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا. اور پہلے حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا تھا، اس کے جواب میں مسیح موعود نے ایک ایک خط چیز لکھا تھا. کلیئر کر جی دوں، آپ چھوٹے ہو، انہا جی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انہو مد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی یہ فرق جی ہوتا ہے. رضی اللہ عنہ انہو ہاں. خلیفۃ اور الاول رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ ہے. ایک سیکنڈ کو، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہو. زیارت کی ہے، دیکھی ہے، ملے ہوئے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے یہ تھوڑا سا نا بنیادی ٹرمز ہیں.
کوئی چلیں بعض اوقات جب آپ ڈبیٹ میں جزاک جا کے اللہ. لوگ اچھا مذاق بنا لیتے ہیں. ہاں جی وہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. 24 جنوری ہے 1891 کا حوالہ خط ہے مسیح موعود علیہ السلام کا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس عاجز کو ابھی یہ حاجت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے، مسیح موعود کا دعویٰ کرے، کیونکہ حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو. خط و کتابت ہوئی تھی آپس میں ان دونوں کی نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مصداق وہ جو ایک حدیث تھی مسکات کی ایک حدیث تھی نہیں وہ مسیح بات مسیح ٹھیک ہے. کی. آپ یہاں ایک منٹ سمجھ رہے جی رہا ہوں جی میں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس وقت تھا جب ابھی حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ وہ نہیں تھا کیا مسیحیت کا، ابھی مسیح جی کا دعویٰ نہیں تھا کیا. میں جو آپ سے عرض کی ہے، جو میں نے آپ کو 2 حوالے دیے ہیں جس میں آپ پانی نے دے. فرمایا کہ وہ مسیح موعود میں ہوں آخری زمانے کا مسیح موعود، اور مجھے اس وقت دعویٰ فرما دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا. آپ پہلے کی جی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے جی. ہیں نا؟ اچھا یہ یہ دیکھیں، یہ حوالے کمنٹ میں ترتیب لکھنے ہے، مہربانی کریں. دیکھیں ہاں یہ ترتیب ہے. اب یہ جو پرانے لوگ ہیں یہ ان ترتیب کو فٹ کر چکے ہیں دوبارہ. سب نے پریکٹس ادھر ہی کی ہے. آپ کا بھی ماشاءاللہ اچھا علم ہے، انشاءاللہ. مگر اس علم کو ہولڈ جی رکھیں اور پاکستانی غور بھائی سے سنا کریں ارد گرد یہ جو ماحول خط میں، ہے آپ پھر کا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی بات کس وقت پیش کرنی ہے تاکہ ترتیب خراب نہ ہو اور ہاں اگلا جی بندے کو سمجھ بھی بالکل. آ جائے. آپ یہ بتائیں بابو یہ جی، جو آپ اگر کے پاس خط ہے پاکستانی اس بھائی کی اگر آپ ڈیٹ کیا ہے؟ چاہیں تو نیچے پیرا سکانی صاحب آئے ہیں، ان کو لے لیں. کوئی بندہ تو ہو نا آپ لوگوں کو سوال کرنے، سارے اپنی برادری اکٹھی ہو. ذرا میری یہ بات کمپلیٹ ہو جائے نا چوہے صاحب میری بات جی کمپلیٹ ہو جائے تھوڑی. کوئی بات نہیں، لے لیں پیر اوکے، صاحب. کریں آپ. جی پاکستانی بھائی آپ مجھے وہ جو 2 حوالے تھے نا وہ کمنٹس میں لکھ دیں، میں تاکہ وہ وہ مطلب اسکرین شاٹ لے لوں. میں سے ایک سوال کر رہا ہوں، وہ جی مکتوبات احمد کا جو آپ خط پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر اگر خط کھلا ہوا ہے تو اس پہ ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے؟ 24 جنوری 1899 خط و کتابت ہوئی تھی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ میں اور مسیح موعود علیہ السلام میں، ملاقات سے پہلے، ان دونوں کی ملاقات سے پہلے خط و کتابت ہوئی. کون سا سن ہے؟ 1891. 1891 1891. جی اچھا جس میں انہوں نے کہا تھا، جس میں مسیح موعود علیہ السلام کو کہا تھا کہ دمشقی حدیث کو سائڈ میں رکھ کر اگر مسیح کا دعویٰ کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، جس پہ مسیح موعود علیہ السلام نے جواب دیا اپنے خط میں کہ اس عاجز کو ابھی اس دعوے کی حاجت نہیں ہے، لیکن خدا آزمائش میں ڈالتا ہے لوگ. یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں خط کا، آزمائش میں ڈالتا ہے تو یہ آزمائش میں پورا اتروں گا جب خدا کہے گا. تو کچھ عرصے بعد، کچھ وقت بعد تو مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا. بالکل صحیح بات تو ہے. میں یہ ہاں تو آپ جی مختلف چیزوں کو مکس کر رہے ہیں نا، آپ مجددیت کو، امتی اور مسیح یہ سارے مختلف علیحدہ علیحدہ جو حضرت مسیح السلام نے اپنے آپ کو مسیح فرمایا ہے نا، جو وہ دعویٰ تو بہت بعد کا ہے. وہ 2001 میں آپ نے جو اس چیز کا دعویٰ کیا ہے امتی نبی ہونے کا، اور اس چیز کا ایک باقاعدہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. 11 سال بعد کا دعویٰ ہے نا، 11 سال ہاں بعد کیا ہاں، تو 11 سال کیسے بنتے ہیں؟ 89 کے بعد 11 سال لگائیں، 1901 کا 89 بن. نہیں 1891 1891 وہی چلو 1902 بنتا ہے، 1901 2. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو نا. جس آپ بہو بھائی نے کہا نا سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی آپ. نہیں ینگ ہیں ماشاءاللہ. وہ آپ مجھے سنیں، حوالہ آپ تو سنا آپ کریں کمنٹ میں لکھیں نا، زیادہ نا، زیادہ سنا میں کریں آپ کو تو حوالہ بھی بتایا، کمنٹ میں لکھیں. آپ کے آپ پاس کا لکھ اسٹیمنا لیں بڑھے گے، گا، آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. آپ لکھ ماشاءاللہ لیں تو میں نے پہلے علم بھی ضرور ہے لکھوایا، آپ آپ کو کو. دوبارہ ہاں لکھوا جی. دیتے ہیں. کہیں نوٹ کر لو، اب پینسل نہیں حوالہ ہے؟ کمنٹ میں لکھیں. اس وقت میرے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، اچھا چلے میں لکھ ٹریول کر دیتا رہا ہوں. ہوں. ٹھیک ہے، اپنا آپ باقی دوستوں سے بات کر لیں، میں نیچے کافی آگے ہیں. ویس بھائی آپ تشریف لے آئیں، اسکانی صاحب آپ بھی آ جائیں اگر گپ شپ کا موڈ ہے اور ٹائم ہے آپ کے پاس تو. میں چشمہ آریہ. صرف وہ بات کرنے کے لیے آیا تھا. جی جزاک جی، اللہ. میرا ٹائم ذرا میں جاؤں گا، کام شام ہے. باقی آپ سنوں گا، سب کو سن رہا تھا، تو جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. جی زاہد بھائی کیسے ہیں؟ تو الحمدللہ، وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے پیر صاحب. مجھے مربی واٹر صاحب کی آواز آ رہی تھی، کہاں ہیں؟ کچھ نمبر سے ہیں. واٹر صاحب تو نہیں ہے اس وقت. وہ کون تھے جس کی آواز تھی؟ ہاں وہ رانا صاحب، رانا کی آواز تھی. جی وہ چلے گئے ہیں.
राणा थे ना? نہیں وہ تھے دوسرے باؤ. भाऊ ہاں جی کیا نام تھا ان کا. اچھا اویس آ جائے یار اگر فارغ ہو تو. باؤ 276 RB. जी जी मुझे तो लगे क्या नाम है अपना राणा 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 जी लगे मुझे उनकी तावीलें थी जी آپ کے ساتھ تو پیر صاحب ہم لوگ بیٹھتے رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ بات بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اس لیے آپ کو اسپیشل دیکھا میں نے تو میں نے کہا नहीं कोई बात नहीं ہاں جی. कोई बात नहीं پاکستانی بھائی وہ سبحان بھائی نہیں آ رہے نظر آج کل, کیا چکر ہے؟ میں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے میں ان کو. خود آپ کو آپ نے محلہ آج ہفتہ تو ہو گیا ہوگا میرا خیال آپ لوگوں سے ملاقات, میں خود نہیں, میری جو ہے نا روتبیہ صحیح نہیں تھی, سبحان بھائی بھی نہیں دیکھے میرے یار نہیں کمر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کال پہ نہیں آ رہے, لگتا بزی ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس پہ جمعے کا ٹائم ہو شاید. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اسکانی بھائی آپ کا تعلق پاکستان کس علاقے سے ہے؟ मेरा तल्लक पाकिस्तान से नहीं है भाई اوکے اوکے ٹھیک ہے, لیکن آپ اردو بڑی فلوئنٹلی بولتے ہیں اس لیے پوچھا. नहीं पाकिस्तान से नहीं मेरा तल्लक ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, بلوچستان سے. تو بردر وہ بھی تمہارا ہی حصہ ہے, پاکستانی ہے وہ بھی. نہیں تو پیر صاحب ویسے السلام علیکم پیر صاحب, یہ صرف ویسے مطلب نام آپ نے رکھا ہے یا واقعی مطلب آپ کا کوئی سلسلہ ہے ادھر؟ رحمۃ اللہ. नहीं ये नाम है وعلیکم السلام brother. اچھا ویسے نام رکھا ہوا ہے, کوئی مطلب ایز سچ کوئی وہ مطلب سلسلہ ہے نہیں ہے پیری مریدی کا؟ नहीं پیری मुरीदी کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, صحیح یہ صرف نام ہے. ہے, اوکے دیٹس اور نائس. یہ نام ہم لوگ رکھتے ہیں ایرانین, ٹھیک ہے. پیر محمد, پیر بخش, اس طرح کے نام. اور پیر کا جو مطلب ہے وہ ہے استاد یا بزرگوار. بزرگ جی 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 وہ بھی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بے شک. یہ اتنی سی بات ہے. صحیح ہے, نہیں میں کہا شاید کوئی سلسلہ ہو پیری کوئی کا چکر ہے. جگر نہیں اگر صاحب. آپ شروع کرے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, نہیں ادھر سے شروع کر لیتے ہیں, آپ بن جائیے 2-4 آدمی ہمارا. بھائی یقین کریں کام کر کر کے مت ماری گئی ہے ہماری, یہ کاری نہ ویسے ویش مل جل کے. ویسے چوہی صاحب ویسے مطلب عذرائے مذاق بات کر رہا ہوں, ہاں لیکن اس وقت اس سے بہترین بزنس بھی کوئی نہیں ہے پیر صاحب. شروع کر لیتے ہیں نا, 100% گارنٹیڈ میں نے کہا سکسیس. شروع کر لیتے ہیں, اللہ دیکھا جائے گا بعد میں. ٹھیک ہے سر. کوئی بلوچی مرید آ گیا تو اسکانی بھائی کے پاس, کوئی انگریزی والا اردو والا آ گیا تو ہم دونوں سنبھال لیں گے. ہاں ٹھیک ہے. ہم وہ ہے نا گدی, وہ کیا کہتے ہیں گدی نشین جو ہوتے ہیں. گدی نشین ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے پاکستانی بھائی, جی میرے ننہال گدی نشین پیر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. وہ کہڑے پاس؟ ہاں جی حضرت بابا بخش جمال کی نسل سے, اور وہ پرائیویٹ میں بتاؤں گا وہ. ماشاء اللہ. اور لیکن ان کی 2 بیٹیاں ہمارے گھر ہیں, ایک میری والدہ دوسری میری چاچی. علی جان صاحب, کیا بات علی ہے. جان. تو کسی نے کیا تھا ان کو سوال نا, بڑے پیر صاحب کو, کسی مرید نے, کہ پیر صاحب یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور ہمارا پاکستانی بھائی گھر گئے ہو نا تو ان کے ہر مہینے 11ویں کا ختم کرتے ہیں وہ لوگ نا, اچھا تو دیگیں باقاعدہ پلاؤ زردے عالی شان فوڈ تیار ہو رہی ہوتی ہے. اب میں نے اور چچا نے کبھی زندگی میں اس میں سے ایک چاول کا دانہ نہیں کھایا, اچھا. اور ہمارے لیے باقاعدہ گھر میں نیا کھانا بنتا ہے الگ سے. ویسے کھا تو سکتے ہیں چوہی صاحب. نہیں میں نے ماموں سے پوچھا تھا, چھوٹے ماموں سے, کہ ماموں جان یہ دیگیں اتار رہی ہیں, کہتے بیٹا 11ویں کا ختم ہے. میں نے کہا تھوڑی روشنی ڈالیں. کہتے یہ پیر 11ویں والے کے نام کے ہیں. اور جب انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا نا کہ یہ شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کے, تو پھر تو یہ بندے کے نام پہ ہوگی. تو میرے دل نے کہا نہیں,
اب یہ میرا دل نہیں مانتا. اگر وہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کے نام پہ ہیں تو میں 100 بسم اللہ کر کے کھا جاتا. آگے سمجھ. اور یہ بات بڑے پیر صاحب تک گئی تو انہوں نے کہا جیسے بیٹا کہتا ہے ویسے کرو. پھر ہمارے لیے انٹیوں کو تو موت پڑتی ہے نا سارے نئے کھانے بنانا. میں دوبارہ سے دیر ابھی تھوڑی دیر بعد آئے نا. ذرا تھوڑی اے گل کرن چ نا احتیاط خود بھی کریا کرو, سنن والے بھی جڑے نا ایسی جگہ تے بیٹھے ہوندے نے جتھے وہ کتاب میوٹ نہیں لا سکتے. اس واسطے اسی بھی تسی ہی ہاں. سمجھ گیا. اے بلوچ صاحب دوسرا دن چچا آگے امریکہ سے, تو ان کے لیے تو ان کو نا ماموں نے اپنی طرف سے بہنوئی کو شکایت لگا رہا ہے کہ تیرے بھتیجے نے یہ کام کیا. تو میں بھی وہاں سامنے بیٹھا ہوا تھا. چچا کہتے کیا چکر ہے؟ میں نے کہا چچا یہ بات ہے آپ باپ بتا دو. وہ کھانا چمچ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں, وہ نہیں چھاڑتا. انہوں نے کہا یار یہ تیرے بیٹے نے میرا ماتھا چوم کے کہتے یار مجھ سے بھی غلطی ہونے لگی تھی. وہ شغل بنا پورے گھر میں کہ صاف تھی اس کا. کوئی حال نہیں تو کسان نے روٹی خراب کر دیتی ہے. وہ پھر روٹی گئی کدھر تسی یہ دسو. تسی نہیں وہ تو پورا گاؤں آتا ہے نا کھانا, پورا باقاعدہ کھانا ہوتا ہے. ہاں جی پورا گاؤں, کوئی ایک دیگ نہیں ہوتی, 10-15 دیگ کم از کم ہوتی ہے. ہوٹل کھول لینا سیگا. ہوٹل نہیں برادر, وہ خیرات کر دے نے ماشاءاللہ کھاندے پیندے لوگ. وہ گل ہے جو صاحب چھوٹے ہوندے ساں تے وہ بچپن چ چھوٹے چھوٹے محلے چ وہ فلانی جگہ تے وہ نیاز بنتی ہے بھی وہ جانا جناب اتوں جا کے اتوں کدی کچھ کدی کھانی کدی سانو کی پتا ہوتا سی کی ہے ہن تو پاکستانی بھائی زاہد بھائی شاید ایگری کریں گے اس بات کو, ان کو تو پتہ ہے. زاہد بھائی چڑھاوے اتنے ہیں, ہم لوگ جو باہر آ کے ڈگریاں لے کے کم ساری زندگی محنتیں کرتے ہیں نا, ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں جتنے ان کو پیسے گفٹ آتے ہیں مریدوں سے. السلام علیکم. قاری صاحب جی, قاری صاحب السلام علیکم. اوے آ کتی دے بچے دی تصویر کتھوں لائی آ کافر دی. اوے ایک منٹ رک جا, تنم لاندہ من دے نہیں پنی دوز وردی جی نا یار نال تسی کاری لے منو یہ دسو یہ تسی کیدا اخلاق پیش کیتا کیڑے نبی دے منن. او قاری صاحب کڑ لاڑ پے او بند کریا جے. قاری صاحب کر لاڑ پے نے پیو نوں گالی پہ کٹ دے جے. نہیں چھڑ قاری صاحب نو ولدیت دے وچ شک پہ گیا یار. قاری صاحب نو آن رہن دو دی وجہ نال اپنا یار چھڑ پر اپنا او نہیں اپنا گجر صاحب او کر لڑ پے نے, او پیو نوں برا بلا کر دے پے نے, انہاں نوں مکل لین آپس وچ. بندا ہی نہیں احمد بھائی, ساڈا بندا ہی نہیں. ایک بندے دا پتہ دفع کرو. دیکھو جے تو آ کے قاری صاحب کہندے نا کہ میں کوئی قرآن حدیث نال گل کرنی ہے یا پیر صاحب بیٹھے تو کیتی جا سکتی ہے. ہن اتنے دوست نے اتنے احترام نال گل کردے نے ساڈے نال زاہد بھائی. نہیں او نا نال کاری لایا ہے تے دنیا دی جڑی ہے نا بدترین مخلوق ہے, نا نال صرف کاری ہے. چھڑ دفع کر ساڈا لیول ہی نہیں, سانو ضرورت ہی نہیں. دفع کر دے. بلوچ صاحب آئے احمد نہ کرنا یار جی. ایک بندہ گل ہی گلوچ کردا ہے جنوں پتہ ہی نہیں اسلام دی تعلیم کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ کی ہے, اس بندے نوں پتہ ہی نہیں, تسی اونوں چک کے مار لگے جی. صاحب یہاں تے بندہ کول ہوے نا تے پھر بھی گل ہے, تے اپنا یہاں تے نارو پار کھلو کے بندہ گال کڈدا پیا تے اون تے کوڑ ہی بندہ کر سکدا ہے, تے اونوں دفع رو جان دیو. ہاں جی چھڑ دو, دفع کرو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اسکانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں کافی بڑی علمی شخصیت ہیں. ویسے تو یہ سوال اس طرح کے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کرنے ہیں کہ تمہارا خدا کون تھا, پر یہ کبھی کبھی یہ پوچھ لیتے ہیں تمہارا خدا کون ہے, تمہارا نبی کون ہے. تو یہ جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی گالی نہیں وہ دیتے ہمیں, وہ ہمارے ساتھ سوال رکھتے ہیں. عقیدہ ان کا ہے, دیکھیں عقیدہ ان کا ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری والی تعلیمات پہ بات کریں گے. نہیں, یہ آہستہ آہستہ ان کا سوال ہے, کلیئر ہوتے ہیں. کئی چیزیں ہمیں ان سے سیکھنے کو ملیں گی, کئی چیزیں انہیں ہم سے ملیں گی. ایسے ہی بات بنتی ہے نا میرے دوست, ورنہ فرق ختم ہو جائے گا ہمارا اور دوسرے لوگوں کا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, پر میرا فرض بنتا ہے کہ میں سوال وہ کروں جو بنتے ہیں.
یہ نہیں کہ آپ میں کو خدا تعالیٰ والے سوال آپ سے پوچھوں تمہارا خدا کون ہے. آپ جواب اگر دے آپ دیں. کہہ دیں میرا خدا وہی خدا ہے تو میں کہوں نہیں تمہارا خدا وہ خدا نہیں ہے، تم اس خدا کو نہیں مانتے. یہ میرے ہاتھ میں ہے میں آپ سے کہوں ایسا؟ آپ وہاں پہ پیارے بھائی کہا گیا پھر اگر ایسی صورت ہو کالن سلامہ، ہاں سلام کرو اور بات ختم کر دو. نہیں بلوچ بھائی دیکھیں بات سنیں، جس طرح اب ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے بولنا بند کر دیا، ایسے ہی ہے بلوچ بھائی، بالکل اللہ صحیح کہہ تعالیٰ رہے نے ہیں جی، بات بالکل کرنا ایسے بند ہی. کر دیا. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب بھی بولتا ہے، بے ٹھیک شک ہے نا؟ بولتا. ہم کہتے ہیں ہمارا خدا اب بھی بولتا ہے، اب بھی وہ ہماری مدد کو آتا ہے، اب بھی بولتا ہے، اب بھی پیغام دیتا ہے، اب بھی خوشخبریاں دیتا ہے، اب بھی ہر طرح کے مطلب ہے کہ اشارات اور خوابیں اور بلوچ بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، چلیں یہ دوست تو جو کرتے ہیں نا کم از کم یہ کلمہ گو ہیں، جب ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہیں دیریوں کے ساتھ ایتھیسٹ، وہ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں آپ حیران ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ابھی میرے ساتھ ایک دن نا کوئی بندے نے کیا سوال کیا اللہ کے بارے میں، تو میں نے اسے سٹارٹ ہی کہا، میں کہا آیت الکرسی کی پہلی آیت پڑھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اس نے کہا یقین کریں میں نے پھر اس کے بعد جو اس کے مزید سوال تھے اس نے مجھے چیلنج کیا کہ قیامت تک کا تیرے پاس ٹائم ہے، جا مرضی. میں نے اسے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں ریفرنس لے کے آتا ہوں. میں نے جتنا میرے پر وسائل تھے میں نے سارے چیک کیے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے اسے مزید لے کے نا ریفرنس وہ واپس چلا گیا. میں کہا تیرے سوال کے جواب ہی ہیں. تو اس بندے نے آگے سے کہا میں بھی یہی چاہتا تو قرآن تو کھولے. تو میں نے کہا اچھا. اس کے بعد جیسے ہی میں نے اس کو جواب دیا وہ ملحد ہو کے اس نے کہا میں یہ بات مانتا ہوں، اور ساتھ میں اس نے کہا تو کوئی پکا مرزئی ہے. سب ہنسنا شروع ہو گئی یہ کیسے ہوئے، اور اس نے سوال کا جواب دیا تو تم نے یہ کہا. کہتا یہ اتنی جلدی ریفرنس کو مرزئی ڈھونڈ سکتا. یار میرا حال ہمارا خیال نہیں رہا کہ خطبہ شاید شروع ہو چکا ہے، تو بشاک احمد بھائی اگر ادھر لگانا ہے لگا دیں ورنہ پھر ہم خطبہ وہ میں لگا